السلام علیکم۔ کلاس 8 آپ کے لیکچر اسائنمنٹ نمبر 1 کا ڈے 1 سبجیکٹ اردو۔ ہمارے ڈے 1 کے اسائنمنٹ میں سبق نظریہ پاکستان کی بلند خوانی اور وضاحت شامل ہے۔ تو بچوں، آج میں آپ کو سبق نظریہ پاکستان پڑھ کر سناؤں گی اور اس کی وضاحت کروں گی۔ اپنی بک نکال لیجئے اور غور سے میرے ساتھ ساتھ بک میں پڑھیں یا آپ اپنے موبائل کو دیکھیں اور پڑھیں۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے، لیکن جب کفر و الحاد غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے میں کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اکبر کی بے جا رواداری ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کفر و الحاد کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الثانی کھڑے ہوئے۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلیں اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ ان کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر دین کے خادم بنے، لیکن اورنگزیب کے بعد اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ بچوں، رواداری کہتے ہیں برداشت کو۔ مسلمان ہمیشہ سے رواداری کو اپنا شیوا، اپنی عادت بنایا ہے۔ مسلمانوں نے سب لوگوں کے دینی معاملات کو سمجھتے ہیں اور انہیں آزادی دیتے ہیں، لیکن جب کفر اور الحاد یعنی کافرانہ طور طریقے اتنے غالب ہو جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے اپنے دین کے لیے نقصان ہونے لگتا ہے، تو پھر مسلمان اس کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے اکبر بادشاہ نے اتنی بے جا رواداری، اتنی زیادہ اسلام کے اندر ہندوانہ طور طریقوں کو ملا دیا تھا کہ اس نے ایک نیا دین اکبری نے بنا دیا تھا، جس میں ہندوؤں سے شادی کو جائز قرار دے دیا تھا، بادشاہ کے آگے جھکنا اور بہت سارے ایسے معاملات جو کفر کی طرف لے جاتے ہیں اکبر بادشاہ نے رائج کر دیے تھے۔ ایسے میں مجدد الثانی نامی بزرگ اور رہنما کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے مشن کا آغاز کیا، جس کے لیے انہیں قید بھی کیا گیا، اور لیکن انہوں نے ان قید کی سختیوں کو برداشت کیا اور جو اسلامی قدریں، اسلامی روایات تھیں، ان کو نئے سرے سے ان کا فروغ شروع کیا، انہیں عام کرنا شروع کیا۔ ان کی کوششوں کی وجہ سے اکبر کا بیٹا جہانگیر تو ویسا ہی رہا، لیکن ان کے بعد جہانگیر کا بیٹا شاہ جہاں تھا اور اس کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر یہ دین کے خادم بن گئے۔ ان میں دینی تعلیمات کا اثر ہوا، لیکن جب اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے اقتدار حاصل کرنے کے لیے آپس میں جھگڑ پڑے تو پھر مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔
मराठों और हिंदुओं के कई ग्रुप ने सर उठाया। अंग्रेजों ने अपने कदम जमाए और मुल्क में इंतशार फैल गया। लेकिन ऐसे गए गुजरे हालात में भी कौम को फरोग देने और इस्लाम को सरबुलंद करने के लिए मैसूर के सुल्तान हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान ने हिंदुओं और अंग्रेजों का डट कर मुकाबला किया, बल्कि अफगानिस्तान, तुर्की और फिर फ्रांस को भी अपने साथ शामिल करने की कोशिशें की। लेकिन मुल्क के दूसरे सरदारों ने साथ नहीं दिया और इन्हें कामयाबी हासिल ना हो सकी। बेटे मरहटे एक जाहिल और जट कौम थी जिन्होंने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना शुरू किया, उनकी जानें छीनी, उन्हें मारा और उनके इमलाक यानी उनकी दौलत जायदाद पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने सर उठाया। हिंदुओं के कई ग्रुप भी जो है वो मुसलमानों के मुखालिफ हुए। अंग्रेजों ने अपने कदम शरत जमाए। मुल्क में जब अफरा तफरी इंतशार हुआ तो मैसूर के सुल्तान हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान, जो शेर बंगाल कहलाए थे, उन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ नारा लगाया और अपने साथ अफगानिस्तान, तुर्की और फिर फ्रांस को भी शामिल कर लिया। लेकिन बदनसीबी यह है कि टीपू सुल्तान के साथियों ने उनका साथ नहीं दिया। उस जमाने में मीर जाफर और मीर सादिक की जो गद्दारी थी, उसकी वजह से टीपू सुल्तान को शिकस्त हुई। इसी जमाने में शाह वलीउल्लाह देहलवी और इनके साहबजादों ने मुसलमानों की इखलाकी और माशरती बुराइयों को दूर करने के लिए तहरीक शुरू की। चुनाचे सन 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों ने फिर अपने कदम जमाने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजी इक़्तिदार मुस्तहकम हो चुका था, इसलिए इन्हें कामयाबी हासिल ना हो सकी। इस ज़माने में सर सैयद ने मजबूरन मुसलमानों ने इन तमाम माशरती बुराइयों के खिलाफ जंग आज़ादी का ऐलान किया, जो 1857 में हुई। लेकिन अंग्रेज जो थे वो उनकी हुकूमत मजबूत हो चुकी थी, इसलिए मुसलमानों को कामयाबी ना हुई। फिर सर सैयद अहमद खान ने मजबूरन क्या किया, हम आगे देखते हैं। अंग्रेजों से मुफाहिमत को गनीमत जाना, यानी दोस्ती को, और मुसलमान कौम की अखलाकी तहजीबी इस्लाह पर तवज्जो दी और उनके दिलों से एहसास कमतरी को दूर करने की कोशिश की। सन 1885 में हिंदुओं ने कांग्रेस की बुनियाद डाली और जाहिर किया कि मुल्क की तमाम कौमों को इनके हुकूक दिलवाएंगे। लेकिन बाद में पता चला वो अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहते थे। उन्होंने मुसलमानों को उनके कारोबार से महरूम करने की कोशिश शुरू की। बच्चों, सर सैयद अहमद खान ने सोचा कि अब अंग्रेज़ों से लड़ाई मसले का हल नहीं है, उनसे दोस्ताना ताल्लुकात रखने में ही बेहतरी है। इसके बाद सन 1885 में हिंदुओं ने कांग्रेस की बुनियाद डाली और जाहिर किया कि ये हिंदू मुसलमान सबके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। लेकिन उन्होंने मुसलमानों को उनके हुकूक से, उनके कारोबार से बेदखल करने की
کوششیں شروع کر دیں اور وہ سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض ہو گئے۔ نیز انہوں نے مسلمانوں میں مشترکہ زبان اور کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا۔ سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی اس کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی۔ پھر سر سید کے ایک رفیق نواب محسن الملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے ایک مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم قائم کی۔ تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ اب ہندو جو تھے سرکاری ملازمتوں پہ بھی آ گئے اور انہوں نے مسلمانوں کی جو مشترکہ زبان اردو تھی اس کے مقابلے میں ہندی زبان کو قائم کر دیا۔ مسلمان سمجھ گئے کہ کانگریس صرف ہندوؤں کی جماعت ہے، اس لیے سر سید احمد خان کے ایک رفیق، بچوں رفیق دوستوں کہتے ہیں، نواب محسن الملک نے 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی۔ یہ خالص مسلمانوں کی جماعت تھی۔ تنظیم ڈھاکے میں قائم ہوئی ہے، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو زخم پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ختم کرا دیا اور سن 1911 میں اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کرا دیا۔ ڈھاکے میں مسلم لیگ قائم ہوئی، لیکن ہندوؤں نے پھر سازش کر کے مسلمانوں کو زخم نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ مشرقی بنگال اور آسام کے صوبوں میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، ان علاقوں کو دوبارہ بنگال میں شامل کرا دیا۔ مسلمان اکثریتی علاقے 1905 میں علیحدہ کر دیے گئے تھے، 1911 میں انہیں واپس ملوا دیا، جس سے مسلمانوں کو نقصان ہوا۔ اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی، جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمان کیونکہ ترکی کے سلطان کو حجاج کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے مالی اور طبی امداد بہم پہنچائی، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے عناد پیدا ہو گیا۔ عناد کہتے ہیں بچوں دشمنی کو۔ اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم یعنی پوری دنیا میں جنگ چھڑ گئی اور جرمنی سے انگریزوں کا مقابلہ ہوا۔ ترکی جو مسلمانوں کا سلطان تھے، کیونکہ مسلمانوں نے انہیں خلیفہ اسلام اس لیے سمجھتے تھے کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں ترکی کی حکومت تھی، اس لیے وہ ہمارے خلیفہ سمجھے جاتے تھے، اور حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے اور عناد پیدا ہو گیا، اس لیے کہ مسلمانوں نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا کہ ہم کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوئی تو ہم کسی طرح بھی ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ وعدہ محض فریب تھا، چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی
تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہاں کے مسلمانوں کو اس کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی جوہر کو کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع ہوئی، لیکن اس زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدھی تحریک شروع کی اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگھٹن تحریک بھی شروع کی۔ پھر سن 1928 میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ شائع کی، اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا وہ اصول جو وہ 12 سال پہلے تسلیم کر چکے تھے۔ بچوں، مسلمانوں نے یہ وعدہ کیا، اگر ہم مسلمانوں سے انگریزوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر انہیں ہندوستان میں دنیا میں فتح ہوئی جرمنی کے مقابلے میں، تو وہ ترکی کو زیادہ نقصان اب نہیں پہنچائیں گے، لیکن یہ جھوٹا وعدہ تھا۔ انگریزوں کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوئی تھی، لیکن وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور ترکی کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس وقت مسلمانوں کے لیے بڑا دکھ کا وقت تھا۔ ایسے میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر نے تحریک خلافت کا آغاز کیا، لیکن ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدھی تحریک شروع کی اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سنگھٹن تحریک کا آغاز کیا۔ 1928 میں نہرو رپورٹ شائع ہوئی، جس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول وہ 12 سال پہلے مان چکے تھے کہ مسلم اکثریتی علاقوں میں مسلمانوں کی حکومت ہوگی، لیکن اس نہرو رپورٹ میں اسے بالکل نظر انداز کر دیا۔ پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، اس لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ سن 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی۔ 4 سال کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کے صدر کی صدارت کا مستقل عہدہ قبول کیا تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوشش کی شروع کر دی۔ آپ آخر کار 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزادانہ ریاست قائم کی جائے۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ بچوں، جب مسلمانوں کے جو حق تلفی کی گئی 1928 کی کانگریس کی نہرو رپورٹ میں،
تو مسلمانوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ان کی تہذیب، ثقافت، مذہب سب کچھ دوسری قوموں سے جدا ہے۔ 1930 کے مسلم لیگ کے الہ آباد کے اجلاس میں انہوں نے علیحدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی، اور جب قائد اعظم محمد علی جناح 4 سال بعد مسلم لیگ کے صدر بنے تو پھر انہوں نے اس پہ کوششیں اور بھی تیز کر دیں، اور پھر 23 مارچ 1940 کو لاہور کے اجلاس میں جو قرارداد پیش کی گئی اس میں علیحدہ وطن پاکستان بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ یہی قرارداد پاکستان کہلائی۔ یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی 2 بنیادیں ہیں۔ ایک تو وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی ہے، دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے۔ اہل مغرب میں خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادی جغرافیائی حدود پر استوار کی اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے اندر کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ 2 عالمی جنگوں میں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہوا۔ ظاہر ہے کہ یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئی تھی۔ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں بالکل ہی ناکام رہی تھی، کیونکہ یہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبور اقلیت بن جاتے۔ بچوں، اب یہاں پر ہمیں نظریے کے 2 انداز بتائے گئے، 2 بنیادیں ہیں۔ ایک مغربی مفکرین کا نظریہ جس میں خاندانی قبائلی بنیادوں کی بجائے جغرافیائی بنیادیں پر قوم کی بنیاد رکھی گئی، یعنی جس ملک کے رہنے والے ہیں وہ ان کا تعلق اسی قوم سے ہے۔ جیسے انگریز برطانیہ کے رہنے والے انگریز کہلائے، امریکہ کے رہنے والے انگریز کہلائے۔ یہ مغربی مفکرین کا نظریہ ہے، اور اس کا برا اثر کیا پڑا؟ 2 عالمی جنگیں ہوئیں اسی قومیت کی بنیاد پر۔ قومیت کی دوسری بنیاد ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی، اور جو مغرب کے تصور قومیت سے بالکل جدا ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ملت قومیت کی بنیاد کا جو نظریہ بتایا اسے اقبال اس طرح بیان کرتے ہیں: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر ہی انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ یعنی مغرب کا جو نظریہ ہے وہ رسول ہاشمی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل مختلف ہے، اس لیے ہمیں ان سے اپنے نظریات کو نہیں ملانا چاہیے، کیونکہ ان کی جمعیت کا، ان کی طاقت کا جو تعلق ہے وہ ملک اور نسب پہ ہے، خاندانی نسل پہ اور ملک پہ انحصار ہے، جبکہ مسلمانوں کی قومیت
مذہب سے مستحکم ہے، یعنی اگر افریقہ سے لے کے ایشیا تک دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں وہ ایک قوم ہے، چاہے وہ کالے ہوں چاہے وہ گورے ہوں، وہ سب ایک قوم مانے جائیں گے، یعنی اس مذہب کی بنیاد پہ ہماری قومیت کا تصور مضبوط ہے۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔ اس نظریاتی پہلو کو، یعنی مسلمانوں کی نظریہ قومیت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہے۔ نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا۔ ملت ایک بہت بڑی قوم، ایسی نظریاتی قومیت ہر نسل، ہر رنگ، ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے ایسی قومیت میں، اور حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمان، جن میں ہر نسل، رنگ اور مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ شامل تھے، ان کو ایک ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا جو اسلامی قومیت کے برعکس ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی جداگانہ قومیت یعنی اسلامی قومیت کی بنیاد پر اپنے لیے ایک جدا وطن کا مطالبہ کیا، جس میں وہ اپنے عقیدے، اپنے نظریے، زندگی، اپنے طرز معاشرت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ ایک ایسی مسلمان کی حیثیت سے وہ دور جدید کا مقابلہ کر سکیں، ایک مسلمان کی حیثیت سے وہ دور جدید کے چیلنج کا مقابلہ کر کے اپنا مستقبل سنوار سکیں۔ اب مسلمان کیونکہ پوری دنیا کے جغرافیائی خطے میں جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ ایک قوم ہے، تو انہیں ملت کا نام دیا گیا، اور کیونکہ ہندوستان میں مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے مسلمان تھے، مختلف رنگ سے، مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے مسلمان تھے، لہٰذا وہ ایک ایسی قوم سے کیسے مل سکتے ہیں جو کہ چھوت چھات اور بت پرستی جیسے بندھن پر مبنی ہو۔ مسلمانوں نے کی حیثیت دور جدید کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ملت کی حیثیت سے وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہمیں اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اخوت، مساوات، عدل، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومت ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھی۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل علم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔ پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ مملکت قائم نہ ہونے پائے۔ اس کے پاس دولت، طاقت تھی، جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی، کیونکہ پاکستان کا مطالبہ اب
پاکستان کا جو نظریہ ہے وہ اسلامی نظریہ ہے، جس میں اخوت، مساوات، عدل، خدا ترسی، ہمدردی، عظمت کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا، اور پاکستان کے نظریے کا مقصد کوئی محض حکومت قائم کرنا نہیں تھا، بلکہ انہیں ایک ایسی زمین چاہیے تھی جہاں پر وہ اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ حق اور انصاف پر مبنی تھا، اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی پرخلوص قیادت میں مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور عمل پہم کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ بچوں، قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی پرخلوص قیادت میں پاکستان کے قیام کے لیے کوششیں کی اور اس میں کامیاب ہوئے۔ پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کی ہے، اور اس کا شمار دنیا کے اہم علاقوں میں ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ ترقی کرے اور ہمیشہ ترقی کرے تو ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا پڑے گا، اس کو زیادہ مستحکم بنا اور شاندار بنا سکتے ہیں۔ پاکستان کا قیام جو ہے بچوں، صرف ایک خطہ حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی زمین بنانا تھا جہاں پہ مسلمان اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اگر ہمیں نظریہ پاکستان کو ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار کرنا ہے تو ہمیں نظریہ پاکستان کو پاکستان بنانے کے مقصد کو پیش نظر رکھنا ہے، جبھی ہم ایک شاندار اور مستحکم پاکستان بنا سکتے ہیں۔ بچوں، ہمارا لیکچر یہیں تک تھا۔ امید ہے بچوں سبق نظریہ پاکستان آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے، یہ ہمارا اسائنمنٹ نمبر 1 تھا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔